بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جاتے جاتے کیپٹن نے ہمارے استفسار پر بتایا کہ ابھی ہمیں یہاں کچھ دن اور قیام کرنا پڑے گا، لیکن صحیح مدت بتانے سے اعتراض پڑتا۔ رات کو بیرک میں ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ زیر بحث آیا کہ سرنگ لگا کر زیادہ لوگ نکلیں یا میں اکیلا ہی یہاں سے نکلوں۔ کثرت رائے سے پورا فال پھر میرے حق میں پڑا اور یہی کہا گیا کہ عارضی کیمپ میں جہاں کسی بھی لمحے اگلی منزل کی طرف کوچ کا حکم مل سکتا ہے، سرنگ کھودنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی رات میرے فرار کے لیے منتخب ہو گئی۔ اگلا دن میرے لیے بہت سے جذباتی لمحات اپنے پہلو میں لے کر طلوع ہوا۔ یہ ہماری اس کیمپ میں آخری ملاقات تھی۔ خدا جانے اس کے بعد پھر ملنا نصیب بھی ہو یا نہیں، خدا جانے میں بچ کر اپنے ملک پہنچ بھی پاؤں یا نہیں۔ صورتحال بڑی غیر واضح تھی، لیکن مجھے بہرحال کچھ نہ کچھ آج رات کر گزرنا تھا، کیونکہ عین ممکن تھا اگلے روز ہمیں کوچ کا حکم مل جاتا۔ شام کو مغرب اور پھر عشاء کی نماز میں میرے فرار اور کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ ان لمحات میں شاید ہی کوئی ایسی آنکھ تھی جس نے آنسو نہ بہایا ہو۔ میرے تمام ساتھی گڑ گڑا کر خدا کے حضور میری کامیابی کے لیے دعا گو تھے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ اب سارے بھارت کی فوج مل کر بھی میرا راستہ نہیں روک سکے گی۔ بیرک کی دیواروں میں دوہری کھڑکیاں نصب تھیں، ایک اندر سے بند ہوتی تھی اور دوسری باہر سے۔ اس کا طریقہ کار کچھ ایسا تھا کہ پہلے ہم اندر والی کھڑکی بند کرتے، پھر گارڈ باہر والی کھڑکی بند کر کے اسے کنڈی لگا دیتا۔ اس روز ہم نے طے شدہ منصوبے کے مطابق باہر والی ایک کھڑکی کا بولٹ خراب کر دیا اور اس کی پوزیشن کچھ ایسی کر دی تھی کہ اندر سے معمولی سا دھکا لگانے پر بھی باہر والی کھڑکی کھل جاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس کھڑکی کو ہم نے جان بوجھ کر خود ہی بند کر دیا تاکہ کسی کو اسے چیک کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ یوں بھی یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اگر کھڑکی کا بولٹ کسی کی نظر میں آ بھی جاتا تو کوئی اتنی دور تک نہ سوچتا، کیونکہ کھڑکیاں خاصی بوسیدہ اور پرانی دکھائی دے رہی تھیں۔ حسب معمول شام کو گارڈ نے کھڑکیاں بند کروا دیں۔ اس کھڑکی کے نقص کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا اور یہی سمجھا گیا کہ شاید وہ کھڑکی صبح کھولی ہی نہیں گئی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا کہ ہم سردی کی وجہ سے کھڑکیاں بند رکھا کرتے تھے۔ رات دیر گئے تک ہم سب جاگتے رہے۔ مجھے یہ لوگ بارات کے دولہا کی طرح تیار کر رہے تھے۔ جس ساتھی کے پاس جتنے پیسے تھے اس نے مجھے دے دیے۔ میرے پاس اب 3-4 ہزار روپے کی بھارتی کرنسی جمع ہو چکی تھی۔ سیولین کپڑے میں نے پہن لیے تھے اور ایک تھیلے میں ایک سیولین کپڑوں کا جوڑا بھی محفوظ کر لیا تھا۔ میرے ساتھیوں نے مجھے 2 گرم جرسیاں بھی دے دی تھیں جن پر ابھی تک POW کے نشان نہیں لگے تھے۔ سب باری باری مجھے گرم جوشی سے گلے لگا رہے تھے۔ رات کا ایک پہر گزرا تو میرے رخصت ہونے کا وقت بھی آ گیا۔ بڑا رقت انگیز منظر تھا۔ میرے ساتھ آفیسر ڈبڈباتی آنکھوں اور دکھی دلوں سے ہونٹوں پر لرزاں دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کر رہے تھے۔ اندر کی کھڑکی کھلی اور ہلکے سے دھکے سے ہم نے باہر کی کھڑکی بھی کھول دی۔ میں نے کھڑکی کو تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکا۔ نزدیک کوئی پہرے دار نظر نہیں آ رہا تھا اور سرچ لائٹ بھی ابھی تک مخالف سمت میں گھوم رہی تھی۔ یہ میرے کود جانے کا بہترین وقت تھا۔ میں نے ایک نظر پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ انہیں نظروں ہی نظروں میں خدا حافظ کہہ دیا۔ میرے ساتھیوں نے اپنے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر مجھے خدا کے سپرد کیا اور میں کھڑکی سے باہر کود گیا جہاں تیز ہوا کے تپیڑے میرے منتظر تھے۔ کھڑکی اچانک ہی کھل گئی تھی۔ میں نے سب سے پہلے کھڑکی کو باہر سے بند کیا۔ اندر والی کھڑکی میرے ساتھیوں نے بند کر لی تھی۔ سرچ لائٹ بجھ چکی تھی، لیکن کسی بھی وقت میں اس کی تیز روشنیوں کی زد میں آ سکتا تھا۔ مجھے بہرحال یہاں سے نکلنا تھا۔ دیوار کے ساتھ چپکتا میں اب بیرک کی مخالف سمت میں آ چکا تھا جدھر ہمارا باورچی خانہ تھا۔ اچانک ہی سارا ماحول ننگا ہو گیا۔ سرچ لائٹ کی سیدھی روشنی بیرک کی اس دیوار پر آئی تھی جہاں میں چند لمحے پہلے موجود تھا۔ میں نے دل ہی دل میں لاکھوں مرتبہ خدا کا شکر ادا کیا کہ اب میں وہاں نہیں تھا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق تھوڑی ہی دیر بعد پہرے دار تبدیل ہونے والے تھے اور جب ایک گروپ نے دوسرے کو چارج دینا تھا، عین ان لمحات مجھے کچھ کر گزرنا تھا۔ میں نے بڑی بے چینی سے گھڑی کی سوئیوں کا جائزہ لیا۔ ابھی رات کا 1 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے اور مجھے 1 بجے کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ طے شدہ پلان کے مطابق مجھے 1 بجے ہی حرکت میں آنا تھا۔ قدرت اپنے بندوں کی کس طرح مدد کرتی ہے اور کبھی کبھی نارساؤں کی رسائی کے لیے کیسے اسباب جنم لیتے ہیں، اس کا احساس مجھے اس روز ہوا۔ 1 بجنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے جب کیمپ کی لائٹ آف ہو گئی۔ بجلی یہاں بھی ہمارے ملک کی طرح آتی جاتی رہتی تھی۔ مجھے اس بات کا علم تب ہوا جب 2-3 منٹ تک سرچ لائٹ نہیں ہوئی اور کیمپ کے باہر دور
دور جو روشنیاں مجھے یہاں سے دکھائی دے رہی تھی وہ بھی بجھ گئیں۔ پہلے تو مجھے یہ سب کچھ نظر کا واہمہ دکھائی دیا، لیکن 2-3 منٹ بعد ہی جب مجھے خاردار تار سے کچھ فاصلے پر ایک ٹارچ جلتی بلتی نظر آئی تو یقین ہو گیا کہ یہ میری نظر کا واہمہ نہیں، حقیقت ہے۔ ہوا اور تیز ہو گئی تھی اس علاقے میں۔ اس سے پہلے میں نے اتنی تیز ہوا چلتے نہیں دیکھی تھی۔ تب میں ہوا کی رفتار کا اندازہ تو نہ کر سکا، لیکن اگلے روز مجھے علم ہوا کہ وہ تو اچھا خاصا طوفان تھا جس نے یہاں کی بجلی اور ٹیلی فون کا نظام گڑبڑ کر کے رکھ دیا تھا، اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہ سارا اہتمام قدرت نے صرف مجھ ناقص کے لیے کیا تھا۔ میں نے چیتے کی طرح اپنی جگہ سے زکند بری تیز ہوا میں قدموں کی چاپ سنائی دینے کے امکانات بہت کم تھے، لیکن مجھے یقین تھا اگر کوئی نزدیک ہوا تو میری چھٹی حص ضرور میری رہنمائی کر دے گی۔ میں خاردار تاروں کی پہلی باڑ کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ بجلی فیل ہونے کے سبب اس بات میں تو کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا کہ خاردار تاروں میں برقی رو نہیں دوڑ رہی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر تاروں کے اس باڑ کو کاٹے بغیر عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے ہی منٹ میں اپنی تربیت کے بل بوتے پر باڑ عبور کر چکا تھا۔ میں نے خدا کا شکر گزارا کہ کپڑے محفوظ تھے۔ اب میں دوسری سرکل کے نزدیک کھڑا تھا جب اچانک ہی میرا نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ مجھے اپنے بالکل قریب 2 گارڈز کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ دونوں بجلی کے محکمے کو گالیاں دے رہے تھے اور ایک دوسرے سے چارج لے رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں زمین سے چپک گیا۔ اپنی تربیت کے مطابق تو میں زمین کا حصہ بن چکا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ٹارچ روشن کر لیتا یا عین ممکن ہے میرے قریب سے گزرتا ہوا مجھ سے ٹکرا جاتا تو میرے فرار کے 1% مواقع بھی میسر نہ رہتے۔ میں سانس روکے ان کی گالیاں سن رہا تھا۔ دونوں نے 1-1.5 منٹ تک آپس میں باتیں کی، پھر باتیں کرتے آگے بڑھ گئے۔ ان کی پرچھائیاں مجھے اندھیرے میں بھی ہیولے کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اب فی الوقت خطرہ ٹل جانے پر خدا کا شکر ادا کیا اور ایک نظر خاردار باڑ پر ڈالی۔ اس کی اونچائی اور بناوٹ ایسی تھی کہ جیسے پہلے کی طرح عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسی وقت کے لیے ہم نے مکینک کو بلانے کا ڈرامہ رچایا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے پلاس نکالا۔ 2 منٹ میں ہی میں اس ناکارہ پلاس کی مدد سے تاریں کاٹ کر اپنی فرار کے لیے راستہ بنا چکا تھا۔ تاروں کو دوبارہ جوڑنے کی مہلت مجھے میسر نہیں تھی۔ یوں بھی صبح بہر صورت میرے فرار کا علم ہو جاتا۔ میں سانپ کی طرح بل کھاتا اور رینگتا ہوا دوسرے سرکل سے بھی باہر نکل آیا۔ اتفاق سے جو سمت میں نے اندھیرے میں اختیار کی تھی وہ سیدھا راستہ بھارتی آرمی کے نزدیکی دفاتر کی طرف جاتا تھا، جس کا احساس مجھے اب ہونے لگا تھا کیونکہ اندھیرے کی چادر میں سے نزدیکی دفاتر کے آثار واضح ہو رہے تھے۔ میں نے اب تیسری اور آخری باڑ بھی عبور کر لی تھی اور اپنی دانست میں دفاتر کی مخالف سمت سفر اختیار کیا تھا۔ ابھی بمشکل چند قدم ہی چلا تھا کہ اچانک ماحول روشن ہو گیا۔ ان لوگوں نے شاید اپنے جنریٹر سٹارٹ کر لیے تھے یا پھر واقعی لائٹ ہی واپس آ گئی تھی۔ دفاتر کے باہر لگے روشنی کے بلب جیسے ہی یکدم گہری نیند سے بیدار ہو گئے، ان کے سائے اندھیروں میں رینگتے ہوئے قدموں کی طرف بڑھنے لگے اور میں زمین پر قریباً جھکا ہوا برق رفتاری سے نزدیکی گھاس پھوس کی طرف بڑھنے لگا۔ شاید یہ برساتی سرکنڈے تھے۔ اپنی دانست میں اب قدرے محفوظ تھا اور سرکنڈوں کے اندر دفاتر کی دوسری سمت نکل جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اچانک دل دھک سے رہ گیا۔ ہالٹ! میرے دائیں پہلو سے آواز آئی۔ شاید کوئی بدقسمت گارڈ ڈیوٹی مکمل کر کے اپنی بیرکس کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں مجھے دیکھ لیا تھا اور ٹارچ روشن نہ کرنے کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ یا تو اس کے پاس ٹارچ ہی نہیں یا پھر اس نے اپنے لمبے کوٹ کی جیب میں سنبھال کر رکھی تھی اور اسے اتنی مہلت نہیں تھی کہ ٹارچ نکال سکتا۔ فرنٹ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا اور میں اس کی طرف گھوم گیا۔ انسانی سائیکی میں بسا اوقات جو انقلاب خیز لمحے محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک ایسا ہی لمحہ تھا جب میں نے اچانک ہی ایک خطرناک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس گارڈ کو مار ڈالنے کا فیصلہ۔ میں جانتا تھا اس کا زندہ رہنا میری موت ہے اور اس کی موت میری زندگی۔ اگر میں اس سے الجھ جاتا تو عین ممکن تھا کہ اس کے منہ سے نکلی کوئی آواز کسی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ اسے بے ہوش کر کے پھینک دینے کی صورت میں نہ جانے وہ کب ہوش میں آ جاتا، کوئی اسے دیکھ لیتا۔ بہت سے سوالات یک بیک میرے ذہن میں اپنے جوابات سمیت آئے اور میں نے وہ فیصلہ کر لیا۔ میں اسے سوالات کرنے کی مہلت ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی گن ضرور میری طرف سیدھی کر لی تھی، لیکن ایک کمانڈو ہونے کے ناطے میں جان سکتا تھا کہ وہ اس وقت فائرنگ پوزیشن میں نہیں ہے اور اس نے اپنی گن کا سیفٹی کیچ لاک کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلے میں نے زکند بری اور اس کی گردن کو جا
اٹھا لیا۔ میں جانتا تھا کہ گردن یا سر کی کون سی نبض دبانے سے اس کی آواز بند کر سکتا ہوں۔ میں نے وہی کیا۔ چند سیکنڈ وہ تڑپا، پھر ٹھنڈا پڑ گیا۔ بھاری جسم کا گارڈ تھا۔ میں نے اسے اپنے کندھے پر ڈال لیا اور نزدیکی سرکنڈوں میں لے جا کر اس کے جسم کو چند سیکنڈوں میں کپڑوں سے بے نیاز کر دیا۔ اس کی ڈھیلی ڈالی وردی میرے کپڑوں پر بالکل فٹ بیٹھی تھی۔ اس کی گن میں نے اٹھا لی اور اب اندازے سے بیرکوں کی مخالف سمت جو سڑک ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتی تھی اس پر چلنے لگا۔ ہوا کا زور چند لمحوں کے لیے ٹوٹا، لیکن ایک مرتبہ پھر تیز رفتار آندھی چلنے لگی۔ ہوا کی زوردار شاں شاں کی آوازیں تھیں۔ آرمی کے دفاتر کے باہر دم توڑتے بلبوں کی نیم مردہ روشنیاں یا پھر گھومتی ہوئی سرچ لائٹ جو اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ اس لمحے میرے بدن کی تمام گمشدہ توانائیاں لوٹ آئی تھی۔ میں کسی بھی لمحے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا۔ جب تک مردہ ہندو سپاہی کی گن میں گولیاں موجود تھیں کوئی میرے نزدیک زندہ وجود تک نہ پہنچ پاتا۔ میری لڑائی اب کرنل راٹھور سے نہیں، موت سے تھی۔ اگر میں گرفتار ہو جاتا تو یہ لوگ کسی بھی صورت مجھے زندہ نہ چھوڑتے۔ میں نے ان کے سپاہی کو مار ڈالا تھا اور کرنل راٹھور کے منہ پر تمانچہ مار کر بھاگا تھا۔ جب اسے یہ اطلاع ملتی تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا۔ مجھے اب جلد از جلد اس جگہ سے دور ہٹ جانا تھا۔ جتنا یہاں سے دور چلا جاتا زندگی سے میرا فاصلہ اتنے ہی نزدیک اور موت سے اتنا ہی دور ہو جاتا۔ میری رفتار بڑھنے لگی اور اب مجھے اندازہ ہو سکتا تھا کہ ریلوے اسٹیشن کس طرف ہے۔ کافی دیر سے مجھے کسی ریلوے انجن کی آوازیں آ رہی تھیں جو اب نمایاں ہونے لگی تھی۔ ہوا کے جھکڑ زور پکڑنے لگے۔ میں قریباً 15 منٹ بعد ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم نما اسٹیشن کے نزدیک کھڑا تھا۔ بھارتی فوجی کے روپ میں 7 mm کی بندوق کے ساتھ ایک انجن جانے کب سے شنٹنگ کر رہا تھا۔ میری آمد پر وہ مال گاڑیوں کے ڈبوں سے منسلک ہو گیا اور جب میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مال گاڑی کو دیکھا تو دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس پر شاید ٹینک اور ٹرک لدے تھے۔ یہ آرمی کی کوئی کھیپ تھی یا پھر مشرقی پاکستان سے حاصل شدہ لوٹ کا مال جو بھارتی سورمے انڈیا کے پیٹ میں اتار رہے تھے۔ کیا کروں، انتظار یا کچھ اور؟ مجھے چند لمحوں میں فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے سوچا جانے اس خراب موسم میں پھر کوئی گاڑی کب روانہ ہو۔ یوں بھی یہ آرمی کی اسپیشل ٹرین تھی جس میں یقیناً کچھ بھارتی فوجی بھی سوار ہوں گے۔ یہاں دونوں طرح کے امکانات موجود تھے، نکل جانے کے بھی اور قابو آ جانے کے بھی۔ اگر وہ لوگ اپنی ہی ٹرین کی تلاشی لینے لگتے تو مجھے کسی ٹرک یا ٹینک میں سے ڈھونڈ نکالتے، جس کے امکانات بہت کم تھے۔ میں جانتا تھا جیسے ہی میرے فرار کی اطلاع ہوگی کرنل راٹھور قیامت کھڑی کر دے گا اور گاڑیوں کی چیکنگ خصوصاً شروع ہو جائے گی، لیکن عین وقت ممکن تھا کہ آرمی کی اسپیشل ٹرین ہونے کی وجہ سے اس طرف کسی کا دھیان ہی نہ جائے۔ اس بات کے امکان بہرحال زیادہ تھے۔ میں نے اللہ کے بھروسے پر اس ٹرین پر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا اور اب اسٹیشن کا چکر کاٹ کر پچھلے ڈبوں کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گو کہ اندھیرا اور آندھی ہونے کے سبب مجھے سارا منظر واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن یہ اندازہ ضرور تھا کہ اتنی اندھیری رات اور تیز ہوا میں بھارتی اس گاڑی کی نگرانی نہیں کر رہے ہوں گے۔ یوں بھی وہ مطمئن تھے، بزم خویش فاتح تھے۔ آخر انہوں نے 1300 سال بعد ایک عظیم کارنامہ انجام دیا تھا اور امت مسلمہ کو ایک بڑی شکست سے دوچار کیا تھا۔ فتح کے اس نشے کا سرور ٹوٹنے میں ابھی بہت مدت درکار تھی۔ یوں بھی اب جنگ تو ختم ہو چکی تھی، اس لیے ہنگامی حالت بھی نہیں تھی اور یہ ان کا اپنا علاقہ بھی تھا۔ ابھی اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ کدھر سے ٹرین میں داخل ہوں کہ ڈبوں نے رینگنا شروع کر دیا۔ میں دیوانہ وار ٹرین کی طرف بھاگا اور رفتار پکڑنے سے پہلے اسے جا لیا۔ ٹرین کا آخری حصہ میرے سامنے تھا۔ فیصلہ کرنے کی مہلت مجھے حاصل نہیں تھی۔ خدا کا نام لے کر اسی ڈبے پر قسمت آزمائی کی۔ یہ کوئی مسافر ٹرین تو تھی نہیں جس کے ڈبوں کے باہر ہینڈل اور پائیدن موجود ہوں۔ خدا خدا کر کے ایک لوہے کا ہک ہاتھ میں آ گیا۔ میں اس کے سہارے ڈبے کے ساتھ لٹک گیا اور اسی طرح چلتی ٹرین میں لٹکے لٹکے جسم کو جھٹکا دے کر اندر پھینک دیا۔ خیریت گزری، ڈبہ اندر سے خالی تھا۔ میری سانس بری طرح پھولنے لگی تھی۔ حواس بحال ہونے پر صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈبے پر پرانی ترپالوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، شاید یہ ترپالوں سے بنی ٹرکوں اور جیپوں کی چھتیں تھیں۔ میں نے قدرے مطمئن ہو کر خود کو ایک چھت پر ڈھیر کر دیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ٹرین نے اب رفتار پکڑ لی تھی اور یہ بظاہر خطروں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے گاڑی میں لیٹے لیٹے نیپال کی سرحد کی طرف نکل جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو وہ امید تھی جس نے اب تک مجھے حوصلہ دیا۔ دل نے کہا کہ عظمیٰ اور معظم وہاں تیرے منتظر ہوں گے کیونکہ ہم نے اس طرف نکلنے کا فیصلہ کیا تھا، اور دوسری وجہ تھی محفوظ سرحد۔ میں جانتا تھا کہ
کہ بھارت کی پاکستان سے لگنے والی سرحد کی ایک ایک چپے پر کتنی کڑی نگرانی کی جا رہی ہوگی۔ یوں بھی پورے بھارت کو عبور کر کے سرحدی علاقے تک پہنچنا بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں نیپال کی طرف جانے کا ایک غیر واضح سا راستہ ضرور موجود تھا اور کچھ زیادہ راہ بھی، لیکن میں نے سوچا کیا میں منزل تک پہنچ پاؤں گا؟ تب مجھے ایک ہی امید نے حوصلہ دیا کہ ضرور ایسا ہوگا اور عظمیٰ بھی وہاں ضرور میری منتظر رہی ہوگی۔ میرے لیے یہ سوچ ہی بڑی خوش آئند تھی کہ میں عظمیٰ کو ساتھ لے کر اپنی ماں کے پاس جاؤں گا، جو امیدوں کی جوت جگائے ایک لمبے عرصے سے میری واپسی کی منتظر تھی۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ مجھے اس طرح دیکھ کر وہ کتنا خوش ہوتی۔ یہ امید مجھے حوصلہ دے رہی تھی سارے بھارت سے اکیلے بٹ جانے کا۔ اس ایک امید کے بال بوتے پر میں بھارت کی ساری فوج کو ناکوں چنے چبوا سکتا تھا۔ میں نے سوچا کوئی تو ایسا ہو جو فتح کے نشے میں بدمست چانکیا کے چیلوں کو ان کی بے بسی کا احساس دلا سکے۔ موسم قدرے پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا ہمیں مسلسل سفر کرتے قریباً 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ روشنی کے آثار حویدہ تھے۔ ٹرین کس طرف جا رہی ہے؟ آگے کون سا اسٹیشن آنے والا ہے؟ مجھے کس طرف جانا ہے؟ ان سوالات میں سے کسی کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا۔ بس ایک ہی احساس تھا کہ میں اب کرنل راٹھور کے شکاری کتوں سے اتنے گھنٹے کی دوری پر موجود ہوں اور یہ ٹرین چانگیری سے جتنا دور نکل جائے گی میں اتنا ہی زیادہ محفوظ ہو جاؤں گا۔ شاید ٹرین کے لیے خصوصی طور سے لائن کلیئر رکھی گئی تھی۔ اچانک ہی ٹرین کی رفتار کم پڑنے لگی، پھر میں نے بریک لگنے کی آواز بھی سن لی۔ ٹرین رکنے لگی تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا دور دور تک کسی اسٹیشن کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ چور کی داڑھی میں تنکا کے مصداق میرے ذہن میں فوراً یہی بات آئی کہ ان لوگوں کو شاید میرے فرار کا علم ہو گیا ہے اور اب یہ گاڑی بھی چیک ہونے والی ہے۔ دوسری بات جو میرے ذہن میں آئی وہی فیصلہ کن سوچ تھی کہ میں آخر گاڑی کا اگلے اسٹیشن تک پہنچنے کا انتظار ہی کیوں کروں اور کیوں نہ یہیں سے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لوں۔ میں نے یہی بات زیادہ مناسب جانی اور آہستہ ہوتی ٹرین کے ساتھ ہی دوبارہ چھلانگ لگانے کی پوزیشن میں آ گیا۔ رائفل میں نے اپنے ساتھ ہی سنبھال لی تھی۔ یہ ٹرین کا آخری حصہ تھا اور قدرے ویران نظر آ رہا تھا۔ شاید سب کچھ اگلے حصے ہی میں تھا۔ آخری ڈبے میں اصولاً گارڈ کو ہونا چاہیے تھا اور کسی کو اس اندھیری رات میں باہر جھانکنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال کوئی اس طرف دیکھے یا نہ دیکھے میں نے خطرہ مول لینے کا اصولی فیصلہ کر لیا تھا اور چند منٹ بعد رائفل سمیت ٹرین سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ جب تک ٹرین کا آخری ڈبہ نہ گزر گیا میں سانس روک کے لیٹا رہا۔ خیریت گزری زمین نرم تھی، پتھر وغیرہ یہاں نہیں بچھے تھے اور ٹرین کی رفتار بھی یہاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ ٹرین مجھ سے بمشکل 100 گز دور جا کر رک گئی تھی۔ میں اس طرف دیکھے بغیر ایک سمت میں چل دیا۔ مجھے اتنا اندازہ تھا کہ یہ واپسی کا راستہ نہیں اور نہ ہی وہ سمت ہے جدھر ٹرین جا رہی تھی۔ اب مجھے اس وردی اور رائفل سے نجات حاصل کرنا تھی۔ صبح ہونے والی تھی اور کسی بھی لمحے میرے فرار کا علم کرنل راٹھور کو ہو جاتا۔ یوں بھی یہ وردی صبح میرے کسی کام نہیں آ سکتی تھی۔ یہاں سے آگے مجھے سول لباس میں سفر کرنا تھا۔ میں نے وردی میں رائفل لپیٹی۔ رائفل کو توڑ کر میں نے اس طرح نکارا کر دیا تھا کہ اب وہ بھارتی فوج کے کام کی نہیں رہی تھی۔ دشمن کو میں جس حد تک نقصان پہنچا سکتا تھا آخر اس سے کیوں چوکتا؟ مجھے ابھی بھارت کے بہت بڑے علاقے میں سفر کرنا تھا کیونکہ میں آسام سے واپس بھوٹان کے راستے نیپال میں داخل ہونے کے بجائے لکھنؤ کی طرف جانا چاہتا تھا۔ میرے خیال سے اس طرف کا سفر محفوظ تھا۔ یوں بھی اس طرح لمبا چکر کاٹ کر سرحد عبور کرنے میں چیک ہو جانے کے امکانات کم تھے۔ ابھی میرے پاس سفر کا کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں تھا، لیکن میں کسی بھی ریلوے اسٹیشن سے ٹائم ٹیبل حاصل کر کے اپنے مقصد میں کامیابی ضرور حاصل کر سکتا تھا۔ صبح دیر گئے تک میں چلتا رہا۔ زندگی بیدار ہو چکی تھی۔ میں نے اندازے سے جنوب کی سمت اختیار کی تھی۔ آبادی سے قدرے کٹ کر چل رہا تھا۔ جب لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو میں نے بھی سڑک کے ساتھ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک بات میں نے خاص طور سے محسوس کی تھی کہ میرے کپڑے ان لوگوں سے الگ لگ رہے تھے، لیکن اس مشکل کا حل وہ چھوٹا سا بیگ ضرور تھا جسے میں نے ایک ہاتھ میں پکڑ کر کسی دوسرے صوبے کا باشندہ ہونے کا تاثر دے رکھا تھا۔ میرے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ نیپال کی سرحد کے دونوں اطراف مسلمانوں کی آبادی ہے اور یہیں کہیں مجھے پناہ مل سکتی تھی، لیکن ابھی مجھے ایک لمبا سفر کرنا تھا۔ اس لمحے جب میں ماحول سے بظاہر اجنبی بنا بھارت کے ایک مضافاتی علاقے سے گزر رہا تھا تو جانے ذہن کے کس گوشے سے عظمیٰ کی شبیہ ابھر کر میرے سامنے آ گئی۔ بنگال کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ مجھے یوں لگ
لگا جیسے عظما کو علم ہو گیا ہو کہ میں بے یار و مددگار یہاں بھٹک رہا ہوں۔ اس تک پہنچنے کے لیے میں نے بھارتی فوج کے زون سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ ہمیشہ کی طرح میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں چلی آئی تھی۔ سڑک کنارے میں نے ایک ہوٹل سے چائے اور بسکٹ کھائے۔ یہاں کے لوگ ہندی کم بولتے تھے لیکن اس ہوٹل کا مالک کوئی سکھ تھا، کیونکہ مجھے یہاں کچھ سکھ بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ لوگ شاید یہاں کاروبار کر رہے تھے۔ سب کا موضوع گفتگو بدقسمت پاکستانی قیدی تھے یا پھر بھارتی افواج کی شاندار فتح۔ میں نے مغربی بنگال کی طرف سفر کرنا تھا لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جاؤں۔ شاید یہ مکھن پور نام کا چھوٹا سا قصبہ تھا۔ شہر سے باہر جانے والی ایک بس پر میں سوار ہو گیا۔ صرف اتنا اندازہ میں نے لگایا تھا کہ یہ بس آسام کی طرف نہیں جا رہی۔ بس میں سوار ہونے کے لیے میں نے ٹکٹ باہر کھڑکی سے لے لیا جس پر مقامی اور ہندی زبان لکھی تھی جو میں نہیں جانتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان گدوں نے آخر انگریزی زبان میں کچھ کیوں نہیں لکھا۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر اس قطار میں کھڑا ہو گیا۔ میرے آگے ایک 1.5 عمر کا بہاری کھڑا تھا۔ پہلی نظر میں تو بیچارہ مجھے اپنی طرح ستم رسیدہ نظر آیا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مقامی شخص تھا۔ میں نے سوچا کہ جس جگہ کا ٹکٹ یہ لے گا میں بھی وہیں کا ٹکٹ لے لوں گا۔ اس کی آواز پر میں نے کان لگائے ہوئے تھے لیکن جب ہم کھڑکی پر پہنچے تو اس نے اتنی آہستگی سے نام لیا کہ میرے پلے خاک بھی نہ پڑا۔ ٹکٹ لے کر وہ الگ ہوا اور ٹکٹ کلیکٹر نے مقامی زبان میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے میری طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا جیسے اس جگہ کا ٹکٹ طلب کیا ہو جہاں مجھ سے پہلے والا جا رہا تھا۔ ٹکٹ کلیکٹر نے ٹکٹ کاٹتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کچھ کہا، شاید کہہ رہا ہو کہ میں کیا گونگا ہوں۔ میں نے 10 روپے والا ایک نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کچھ ریزگاری 1-2 روپے کے نوٹ کے ساتھ میری طرف لوٹا دی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ سفر لمبا ہوگا۔ شاید اس نے 7 روپے کرایہ لیا تھا۔ میں بس میں داخل ہوا اور اس بہاری کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ بس چلی اور رک گئی۔ شاید کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا، کدھر جائیں گے آپ؟ میرے ساتھی نے دریافت کیا۔ شاید اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں پنجابی ہوں اس لیے ہندی میں بات کر رہا تھا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں نے کدھر جانا ہے؟ مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ ٹکٹ کس جگہ کا ہے۔ اس پر بھی ہندی یا آسامی زبان لکھی تھی۔ فوراً میرے ذہن نے رہنمائی کی اور میں نے اس کے سوال کا جواب ایک کہانی کی شکل میں دے دیا۔ بھگوان جانے مجھے کہاں کہاں جانا ہوگا۔ میں نے بڑے غمگین لہجے میں کہا، آپ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے ہمدردی ظاہر کی۔ بات ہی ایسی ہے بھیا، میں بولا۔ اس نے ہمدردی سے میرے حالات جاننے چاہے تو میں نے بتایا کہ میرا اس دنیا میں سوائے ایک چھوٹے بھائی اور ماں کے اور کوئی نہیں ہے۔ میں فوج میں حوالدار ہوں اور بنگلہ دیش میں تھا۔ بھائی گھر سے بھاگ گیا۔ میری ماں کی حالت بہت خراب ہے اور مجھے ہر صورت اپنے بھائی کو تلاش کرنا ہے۔ کسی نے بتایا تھا وہ چانگیری میں ایک ہوٹل پر کام کرتا ہے۔ اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آیا ہوں لیکن یہاں سے پتہ لگا کہ چند روز پہلے وہ جا چکا۔ اس کے ایک ساتھی نے بتایا ہے کہ وہ اسی علاقے میں ہے۔ اب میں اس کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ اگر وہ نہ ملا تو میری ماں مر جائے گی۔ بوڑھا بہاری خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے علاقے کی واقفیت حاصل کر لی اور یہ بھی کہ یہاں حالات کیسے ہیں۔ اس کی زبان مجھے یہاں کے مختلف شہروں کے ناموں کا علم بھی ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بہار میں رہتا ہے اور یہاں اس کی بیٹی بیاہی ہوئی ہے۔ اب وہ اسے ہی ملنے آیا ہے۔ اس نے کمال شفقت سے مجھے رات اپنی بیٹی کے گھر گزارنے کی دعوت دی۔ اندھے کو 2 آنکھوں کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ میں نے بظاہر نہ کہتے ہوئے اس کی دعوت قبول کر لی۔ اس کے ساتھ ہی اسے امرتسر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ اس نے بتایا کہ کاروبار کے سلسلے میں اسے کبھی کبھی پنجاب جانا ہوتا ہے اور ضرور میرے گھر آئے گا۔ کافی ملنسار بہاری تھا۔ اسے واقعی پنجاب میں کوئی واقفیت درکار تھی جو میری صورت میں میسر آ گئی تھی۔ میں نے اس شرط پر اس کی بیٹی کے گھر جانا پسند کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ وعدہ کرے کہ مجھے بھی پنجاب میں اپنی خدمت کا موقع دے گا۔ اس کی جیب میں ایک چھوٹی سی ڈائری موجود تھی۔ خدا کا شکر گزرا کہ اس نے مجھے پتہ لکھنے کو نہیں کہہ دیا اور خود ہی میرا بتایا ہوا ایڈریس لکھ لیا۔ یہ ایڈریس بھی میں نے اللہ توکل ہی لکھوا دیا تھا۔ خدا جانے جو کچھ میں نے لکھوایا تھا وہ امرتسر میں تھا بھی یا نہیں۔ بہاری کی بیٹی نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کا خاوند ایک مقامی مل میں کام کرتا تھا۔ میں نے اس کی سفید پوشی کا اندازہ لگاتے ہوئے گھر میں داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کے ایک بچے کو 20 روپے دے دیے۔ یہ ایک طرح کا گرین سگنل تھا جسے حاصل
حاصل کرنا ضروری تھا۔ 20 روپے نے وہ کام کر دکھایا جو شاید لاکھوں میں بھی نہ ہوتا۔ اب مجھے یہاں VIP مہمان کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ میں رات کی بھاگ دوڑ سے تھکا ہوا تھا، جسمانی تھکاوٹ سے زیادہ ذہنی تھکاوٹ نے آ لیا تھا۔ ایک کمرے میں بوسیدہ سی چادر والے بستر پر میں لیٹ گیا اور لمبی تان کر سو رہا۔ نیند میں بھی میرے ساتھیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ میری ہمت افزائی کرتے رہے۔ ایک پچھتاوا کبھی کبھی ضرور لاحق ہوتا تھا کہ بھارتی سپاہی کی لاش میرے ساتھیوں کے لیے بہت مسائل پیدا کرے گی، کیونکہ ہمارا واسطہ جس کمینے اور بزدل دشمن سے تھا وہ دوستی یا دشمنی کے اصول و ضوابط سے واقف نہیں تھا۔ میرا غصہ کرنل راٹھور میرے ساتھیوں پر ضرور نکالتا اور میں جانتا تھا کہ انہیں اب بہانے سے تنگ کیا جائے گا۔ شام ڈل رہی تھی جب میں بیدار ہوا۔ ساری کسل مندی دور ہو چکی تھی اور اب میں کسی بھی لمحے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ بس مجھے اتنا ہی آرام درکار تھا۔ اگلی منزل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے میرے ذہن میں صرف یہی بات تھی جو معظم نے آخری مرتبہ مجھے بتائی تھی کہ اگر یہاں سے فرار ہو کر اسے نیپال جانا ہے تو وہ لوگ کلکتہ سے مدد لے کر مغربی بنگال میں سے گزرتے گورکھپور پہنچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہاں کی سرحد محفوظ ہے۔ یہ علاقہ معظم کا دیکھا ہوا تھا۔ مجھے بھی اب اسی راستے پر قسمت آزمائی کرنی تھی۔ فی الحال مجھے بھارت کا نقشہ درکار تھا جس کی مدد سے میں اگلا پلان تیار کرتا، لیکن یہ نقشہ آئے کہاں سے؟ جس جگہ ہم نے قیام کیا اس کا نام شاید سیتاپور تھا۔ سیتاپور کوئی بڑا شہر نہیں تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ یہاں سے ضرور نقشہ حاصل کر سکوں گا۔ کم از کم مجھے ریلوے ٹائم ٹیبل یہاں سے ضرور مل سکتا تھا۔ کچھ بھی ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کچھ کرنا بہرحال بہتر تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اس گھر سے باہر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بوڑھا بہاری میرے ساتھ ہی باہر جانے کو تیار تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور اس کے داماد کو ساتھ لے کر بازار جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے داماد کو بہاری نے میرے ساتھ اچھی طرح متعارف کروا دیا تھا۔ یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں فوج میں حوالدار ہوں۔ شاید اس نے میری حوالداری سے متاثر ہو کر یا پھر مجھے متاثر کرنے کے لیے تعارف کے فوراً بعد جو پہلی خبر سنائی اس نے ایک مرتبہ تو مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ ادھر بازار میں 2 پاکستانی فوجی گرفتار ہوئے ہیں، بگوڑے تھے، جانے کس کیمپ سے بھاگ کر آئے تھے۔ اف میرے خدا، میں نے سوچا جانے کون بد نصیب تھے وہ۔ ان کی بات سے بظاہر تو یہی مطلب نکالا جا سکتا تھا کہ یہاں نزدیک بھی کوئی نہ کوئی POW کیمپ موجود ہے، اور یہ بھی کہ بہت سے پاکستانی فوجی فرار بھی ہو چکے ہیں اور میرے ارد گرد ہی موجود ہیں۔ ظاہر ہے یہاں آرمی انٹیلیجنس بھی موجود ہوگی۔ مجھے اب ہر قدم محتاط ہو کر اٹھانا تھا۔ بازار میں آ کر ہم یوں ہی مٹر گشت کرتے ریلوے اسٹیشن کی طرف نکل گئے۔ یہ بہاری نوجوان میری میزبان کی حیثیت سے میرے ساتھ تھا اور میں بھی یہی تاثر دے رہا تھا جیسے میں اس کے پاس پنجاب سے سیر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ریلوے اسٹیشن سے ایک ٹائم ٹیبل ہاتھ آ گیا۔ گھر واپس پہنچ کر میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ بہار سے مجھے اتر پردیش جانا تھا اور اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں یہ سارا سفر زمینی کروں۔ میں نے آئندہ پروگرام سوچنا شروع کیا۔ یہاں سے مظفر پور تک مجھے ریل سے سفر کرنا تھا، جس سے پھر پٹنہ اور وہاں سے بذریعہ ہوائی جہاز گورکھپور۔ پٹنہ میرے ذہن میں اس لیے آیا تھا کہ یہاں میزبان کا دوسرا بھائی رہتا تھا۔ اس نے دوران سفر اپنے سارے خاندان کا تعارف مجھ سے کروا دیا تھا اور آدمی بھی خاصا مہربان دکھائی دیتا تھا۔ شاید قدرت نے اسے میری مدد کے لیے ہی مجھ سے ٹکرایا تھا۔ لیکن مظفر پور سے پٹنہ کا سفر کیسے طے ہوگا؟ دل نے کہا اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ اس مرحلہ پر ایک مرتبہ پھر آزادی اور وطن پہنچنے کی شدید خواہش نے حوصلہ افزائی کی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔